90 آیت نمبر ہے 90۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان آیات کو سمجھنے کے لیے پہلے ترجمہ دیکھ لیجیے، پھر ان آیات کا جو مفہوم ہے وہ ہمیں اچھی طرح سمجھ آئے گا۔ وقالوا، کافروں نے کہا، لن نؤمن لک، ہرگز ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، حتی تفجر لنا، جب تک، یہاں تک، تفجر لنا من الارض ینبوعا، آپ زمین کو پھاڑ کے ہمارے سامنے چشمہ جاری کر دیں۔ او تکون لک جنت، یا آپ کے پاس کوئی باغ ہو کھجور کا، وعنب، اور انگور کا۔ صرف اتنا ہی نہیں، آگے بھی فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا، اور ان باغوں کے درمیان سے نہریں جاری ہوں۔ نہر بھی نہیں بھائی، کیا؟ انہار، کئی ساری نہریں جاری ہوں، پھر ہم ایمان لائیں گے۔ اگلا مطالبہ، او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یا آپ گرا دیں آسمان ہمارے اوپر ٹکڑے ٹکڑے کر کے، جیسا کہ آپ کا دعویٰ ہے۔ او تسقط السماء، یا آپ آسمان گرا دیں، کما زعمت، جیسا کہ آپ کا دعویٰ ہے، علینا، ہم پر، کسفا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے۔ اگلا مطالبہ، اوہو، اس کو تو بندہ لفظوں میں قرآن نہ کہتا تو ہماری تو مجال نہیں تھی، ہم اس کو لفظوں میں کہہ سکتے۔ آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے حاضر کر دو، ہمارے سامنے موجود کر دو، وہ ہمارے سامنے آئیں، خود آئیں، اللہ بھی آئے، اللہ کے فرشتے بھی آئیں۔ اگلا مطالبہ، او یکون لک بیت من زخرف، یا آپ کا سونے کا گھر ہو، پھر ہم ایمان لائیں گے۔ اگلا مطالبہ، او ترقی فی السماء، یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں، لیکن اتنا نہیں ہم مانتے۔ آگے شرط، وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ، ہم ہرگز آپ کے آسمان کے چڑھنے پر یقین نہ کریں گے، حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا، یہاں تک کہ آپ ہمارے پاس ایک خط لے کر آئیں، نقرأہ، جس کو ہم پڑھیں۔ روایات میں آتا اس میں ہمارے ناموں، اللہ تعالیٰ ان کے نام کیا لکھے؟ خط لکھے۔ اس ساری بےہودگی کا جواب کا ایک کلمہ، قل، آپ ان کو جواب دے دیں۔ قل کا ترجمہ یہاں جواب دینا، آپ ان کو کیا دے دیجئے؟ کیا جواب دینا جی؟ سبحان ربی، میرا رب ہر عیب سے پاک ہے۔ هل كنت الا بشرا رسولا، آپ نہیں ہیں مگر ایک رسول بشر، ایک رسول، یہ ہے قرآن کی کمال و فصاحت۔ اتنی لمبی چوڑی بکواس کا کتنا سنجیدہ، کتنا اعلیٰ جواب دیا۔ اب آئیے ذرا اس کی تشریح کی طرف۔ مکہ کے سردار
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کی لالچ دے کر بڑی بڑی آفریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں، آپ کو مکے کا سردار بنا دیتے ہیں، اتنا پیسہ جمع کر دیتے ہیں کسی اور کے پاس نہ ہو، جس حسینہ کی طرف اشارہ کریں نکاح کر دیتے ہیں، آپ جو چاہتے، اگر آپ پر کوئی بیماری، یہاں تک بھی توہین کی، اگر آپ پر کوئی بیماری ہے نا، کوئی جنات، کوئی جنون ہے، تو ہم سارا مکہ پیسہ اکٹھا کر کے کاہنوں سے آپ کے علاج کے لیے تیار ہیں۔ اس حد تک گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان ساری فرمائشوں کو پاؤں کی نوک پہ رکھا، قابل التفات، قابل جواب ہی نہیں سمجھا، انہوں نے پھر ڈرایا، دھمکایا۔ اللہ کے نبی پہاڑوں کی طرح استقامت کے ساتھ قائم رہے۔ اس کے بعد پھر وہ تمسخر اور کٹ حجتی پر آ گئے۔ یہ کٹ حجتی کا ایک بہترین نمونہ ہے کہ جب انسان دلیل سے عاجز ہو جائے، پھر اس کا کام مذاق، چھوٹے چھوٹے شگوفے، کٹ حجتی، ہیلے بہانے، طنز، اگلے کو زج کرنا، لاجواب کرنا، یہ گفتگو اور مد مقابل کے دلائل، مد مقابل کے سامنے دلائل دینے کا سب سے بھونڈا اور بیہودہ طریقہ یہ ہے۔ اب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سارے مطالبے کر دیے، آپ یوں کر دیں، یوں کر دیں، یوں کر دیں۔ اس سے پہلے ذرا یہ سمجھ لیجئے کہ رسول کے لیے بھائی معجزات دکھانا ضروری ہوتا ہے کہ نہیں؟ ضروری ہوتا ہے۔ بھائی رسول کے لیے معجزات دکھانا کیا ہوتا ہے؟ ضروری ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ہم نے اپنے رسولوں کو معجزات کی شکل میں دلائل دے کر بھیجا۔ سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم حضور کے ساتھ موجود تھا کہ نہیں؟ موجود تھا۔ مکی زندگی میں حضور کی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے کہ نہیں؟ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے چشموں سے زیادہ نفیس اور زیادہ پانی نکلتا دیکھا کہ نہیں؟ بڑے معجزات دیکھے۔ اللہ کے نبی کے معجزات تو ہر نبی سے زیادہ ہے۔ جب سب کچھ اللہ کے نبی سے دیکھ لیا، پھر یہ کیا ہے؟ پھر یہ کیا ہے؟ یہ صرف کٹ حجتی پیش کرنا۔ اب آئیے قرآن کے جو جواب ہیں، اصل میں مجھے اور آپ کو وہ سمجھنا۔ قل سبحان ربی هل كنت الا، یہ جب مطالبے کیے نا، تو سب سے یہاں پتہ چلتا ہے داعی الی اللہ، رسول اللہ کا، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، وہ بڑی بڑی بےہودگیوں کے مقابلے میں سنجیدگی نہیں چھوڑتے۔ اور اس تربیت کی میرے جیسے لوگوں کو بہت ضرورت ہے جو ممبر اور مصلی پر بیٹھتے ہیں۔ کیوں؟ ان کو ہر طرح کی الٹی سیدھی دلائل سے واسطہ پڑتا ہے۔ ان پر لازم ہے کہ وہ سنجیدگی اور متانت اور علمی لب و لہجہ کو نہ چھوڑیں۔ انہوں نے اتنا کچھ کہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری سنجیدگی سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے جواب کے بارے میں کیا کہا؟ سبحانک ربی، میرا رب ہر عیب سے پاک ہے۔ کیا مطلب؟ یہ جو کچھ تم مطالبے کر رہے ہو، ان کو پورا کرنا میرے رب کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ لیکن بدبختو ایک بات سمجھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہارے سامنے رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے، میں نے تمہارے سامنے خدا ہونے کا دعویٰ، میں نے اللہ اور رب ہونے کا دعویٰ۔ یہ جو تمہارے مطالبے ہیں نا، یہ اس سے کیے جا سکتے ہیں جس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہو، جس نے رب ہونے کا دعویٰ کیا ہو۔ چونکہ یہ جو کچھ تم مجھ سے مطالبات کر رہے ہو، بھائی یہ سارے کام نبی کے ہیں یا اللہ کے ہیں؟ یہ تو اللہ کے ہیں۔ اللہ کہاں سے چشمہ جاری کرے، کہاں پہاڑ بنا دے، کائنات کی ساری تبدیلیاں، بھائی یہ کس کی شان ہے؟ یہ تو اللہ کی شان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن نے یہ فرمایا، نبی جی آپ ان سے کہیے الا بشر الرسول،
میں تو رسول ہوں، بشر ہوں، میں نے اللہ کا ہونے کا دعویٰ کبھی کیا ہے؟ یہ مطالبے تو اس شخص سے ہو سکتے ہیں جو بھائی کیا کرے، وہ جیسے وہ مشہور لطیفہ ہے نا، فرعون نے کیا کہا تھا، انا ربکم تو بہت سارے لوگ مل کر ان کے پاس گئے. یہ لطیفہ ہے، عام تاریخی کتابوں میں ملتا ہے کہ جی آپ جب رب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو اللہ تو بارش برساتے ہیں، آپ بھی کسی دن بارشیں برسائی دیں. یہ مطالبہ ٹھیک کیا کہ نہیں؟ ٹھیک کیا، چونکہ خدائی کا دعویٰ ہے. جس کا خدائی کا دعویٰ ہے اسے کہا جائے گا بارش برساؤ جی، زمین کو یوں کرو جی، اس سے کہا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا رب ان سب چیزوں پر قادر ہے، اور میرا رب میرے ہاتھ پر معجزات کے ذریعے تمہیں سب کچھ دکھا چکا ہے. بھائی سب کچھ کیا کر چکا ہے؟ دکھا چکا ہے. میں اللہ کا رسول ہوں، رسول سے رسالت کے مطابق معجزات مانگے جائیں. رسول سے یہ پوچھا جائے کہ جی آپ کے پاس کوئی ایسی کتاب ہونی چاہیے جو انسانیت کی رہنمائی کر سکے، رسول کے لیے یہ ضروری ہے. تو بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کتاب پیش کی کہ نہیں جس میں قیامت تک آنے والے انسانیت کے لیے کیا ہے؟ رسول سے یہ مطالبہ کیا جائے کہ آپ کا کردار اس معیار کا ہونا چاہیے جو رسول کی شایان شان ہو. اس کا مطالبہ کرو، چونکہ اس کے یہ سارے مطالبات کافروں کے پہلے سے کیا تھے؟ پورے تھے. صادق الامین بھائی حضور کو کہتے تھے کہ نہیں؟ کیا کہا کرتے تھے کہ ہماری اس وادی میں اس نوجوان سے زیادہ اعلیٰ اخلاق و کردار اور سیرت والا بندہ رسول ہونے کے لیے سونے سے زیادہ سچا کردار چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کا ہم کیا اندازہ لگا سکیں کہ یہ واقعہ تو بڑا مشہور ہے، کہنا بڑا آسان ہے بھائیو، اس کو کرنا بڑا مشکل ہے. آپ سب کو پتہ ہے اللہ کے نبی جب ہجرت کی رات ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو ساری مکہ والوں کی امانتیں کس کے پاس تھیں؟ یہ کہنا آسان ہے، ہماری نصاب کی کتابوں میں بھی ہے، سیرت کی کتابوں میں، ہم بچپن سے یہ کہنا بڑا سوکھا ہے، لیکن اس معیار کا کردار پیش کرنا کیٹو پہاڑ سے زیادہ بھاری کام ہے. کہ وہ لوگ جو گھر کے دائیں بائیں قتل کے لیے محاصرہ کیے کھڑے ہیں اور ان کو اس ہستی کے کردار پر اتنا اعتماد ہے کہ امانتیں کس کے پاس ہیں؟ امانتیں اس کے پاس. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بستر پر سلا کے جو تشریف لے گئے اور ان کی جو ڈیوٹیاں لگائی ان میں سے کیا لگائی؟ صبح سب کی امانتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیں. اور میں ابو سفیان کی وہ بخاری کی روایت کا بہت حوالہ دیتا ہوں آپ کے سامنے. ہرقل نے پوچھا تھا کیا کبھی اس نے جھوٹ بولا ہے؟ تو اس نے کیا کہا تھا؟ اس کی زبان، ان کی زبان سے کبھی کسی نے واقعہ کے خلاف بات نہیں سنی. جو فرماتے ہیں، جو کہتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں. نبی سے مطالبہ کردار کا ہوتا ہے، نبی سے مطالبہ اعلیٰ اخلاق کا ہوتا ہے، نبی سے مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ تیرے اوپر اللہ کی وحی آتی ہے کہ نہیں. نبی سے مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس انسانیت کی تربیت اور اصلاح کے لیے کون سا نصاب ہے. جو رسالت سے مطالبہ کرنا چاہیے وہ مطالبہ کرو. بھائی وہ کیا کرو؟ مطالبہ کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے. یہ ہے ایک بدو آیا، وہ کنارے پر کھڑا ہو گیا، قحط سالی چل رہی تھی. اس نے زور سے کہا یا محمد. چونکہ بدو کھلی زبان کے ہوتے تھے، آداب سے اس نے آشنا نہیں ہوتے تھے. اپنے اللہ سے دعا کیجئے. کیا کیجئے؟ یہ ہے نا، یہ نہیں کہ میں اپنے اللہ سے دعا کر دیجئے کہ ہمارے لیے بارش برسا دے، بھوک سے ہمارے جانور مر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی خطبہ کے درمیان میں ہاتھ اٹھائے، وہی خطبہ کے درمیان میں ہاتھ اٹھائے، یا اللہ اپنے فضل سے بارش برسا دیجیے، اپنی رحمت سے بارش برسا. حضرت انس فرماتے ہیں بادلوں کا نام و نشان نہیں. ہمارے دیکھتے دیکھتے ایک چادر جتنی بدلی یوں آئی اور پھیلی، بارش شروع ہو گئی. اتنی بارش ہوئی، اتنی بارش ہوئی، 8 دن ہو گئے. بھائی کتنے؟ اگلا جمعہ آ گیا، اسی کیچڑ میں اس میں ہم نے اگلے جمعہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد، وہی بدو پھر آ گیا.
اس نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ سے درخواست کیجئے اس بارش کو بند کر دیں، اب بہت ہو گیا، اب ہمارے جانور مر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا، اے میرے اللہ اپنی اس بارش کو کسی اور جگہ لے جا جہاں ضرورت۔ فرمایا ہم نے اگلے جمعے یہ منظر دیکھا کہ بادل بالکل جمے ہوئے تھے، یوں بادل پھٹے اور یوں گئے جیسے فضا میں کوئی بادل ہی نہیں ہے۔ اس بدو نے رسول سے وہ مطالبہ کیا جو کس سے کرنا چاہیے؟ رسول سے۔ اللہ دکھا دیا، اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا۔ اور آخر میں یہ بھی فرمایا الا بشر الرسول، یہ ساری قدرت اللہ کی ہے، میں تو اللہ کا رسول ہوں اور بھائی کیا ہوں؟ بشر ہوں۔ ہمارے یہاں یہ مسئلہ بڑا چلتا ہے کہ اللہ کے نبی بشر ہیں یا نور ہیں۔ بھائی خود قرآن سے پوچھ لیجئے، نہ ہمیں بشر کہنے کی ضرورت نہ ہمیں نور کہنے کی ضرورت، اللہ کی کتاب کو خود پڑھ لے، هل كنت الا بشر الرسول، میں نہیں ہوں مگر ایک بشر اور رسول۔ یہ بات میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں کہ میری ابھی چند دن پہلے ہمارے ایک عالم دین دوست ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھے آدمی ہیں اخلاق کے، تو ان سے اس موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی، وہ دوسرے مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، تو وہ کہنے لگے جی مفتی صاحب آپ یہ بشر کیوں؟ میں کہا بھائی یہ تو قرآن کہتا ہے۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھیے، بشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خامی نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے۔ بھائی میری بات سمجھ پائیں؟ بشر حضور علیہ السلام کی خامی نہیں ہے، کیا ہے؟ جبرائیل اعلیٰ سے اعلیٰ کردار پیش کرے، جبرائیل کا کیا کمال ہے؟ نہ اس کے بیوی بچے، نہ اس کو بھوک لگے، نہ اس کو پیاس لگے، نہ اس کے اندر خواہشات، نہ اس کو انسانوں والی کو مشکلات پیش آئیں۔ جبرائیل کا اعلیٰ کردار پہ بھائی جبرائیل نے گناہ کیا لیکن تو جبرائیل کا اس میں کیا کمال ہے؟ اللہ نے گناہ کا مادہ ہی نہیں رکھا۔ اور ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے، پیدا ہوئے نہیں والد کا سایہ سر سے، پیدا ہوتے ہی چند سالوں میں والدہ دادا سب گئے، بکریاں چرائیں، کیوں بھئی اللہ کے نبی نے بکریاں چرائیں کہ نہیں؟ بکریاں چرائیں، تجارت کی، غربت دیکھی، پھر نبوت کا اعلان کیا، مخالفتیں دیکھیں، بیٹیوں کو طلاقیں ہوئیں، بیٹیاں زخمی ہوئیں، بیٹوں، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ ہے بدر کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ حضرت عثمان کی زوجہ کیا تھی؟ اب اپنی بیٹی کو بیمار چھوڑ کر تکلیف نہیں ہوئی ہوگی اللہ کے نبی کو؟ کیوں نہیں ہوئی؟ بدر تشریف لے گئے اور پیچھے سے حضرت رقیہ کیا ہو گئی؟ فوت ہو گئی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جس وقت مدینہ میں بدر کی فتح کی خوشخبری پہنچ رہی تھی، اس وقت حضرت عثمان اور صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو دفن کر کے مٹی سے ہاتھ، یہ پتہ کتنی بڑی تکلیف ہے باپ کے لیے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی حالات آئے جو کس پر آئے؟ ایک بشر پر، اس کے باوجود کردار، اخلاق، شرافت، سیرت اتنی اونچی، اتنی اعلیٰ، اتنی اونچی، اتنی اعلیٰ کہ فرشتے بھی اس پر کیا کرتے ہیں؟ رشک کرتے ہیں۔ اب اگر حضرت جبرائیل سدرۃ المنتہا پر جاتے ہیں، حدیث میں کیا آتا ہے؟ سدرۃ المنتہا سے کتنے گھنٹوں میں حضرت جبرائیل زمین پر پہنچتے ہیں؟ لمحہ۔ مجھے کیا چاہیے؟ لمحہ۔ اب جبرائیل کا سدرۃ المنتہا پر جانا واپس آنا کیا کمال ہے؟ کمال تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، بشر یوں جا ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں سدرۃ المنتہا سے آگے تک لے کر گئے کہ نہیں؟ اور کس میں لے کر گئے؟ ایک لمحہ میں۔ اب ہم بشر سمجھ سکتے ہیں، ہمیں کوئی کہہ دے بھائی واقعتاً آپ آدھے منٹ میں سیالکوٹ پہنچے، ہم پہنچ سکتے ہیں؟ ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ مسافت کیسے طے کی جاتی ہے۔ ہم نے جب دیکھا کہ ہمارے رسول بشر بھی ہیں اور زمین و آسمان کی مسافتیں یوں طے کر کے آئے، یوں گئے اور یوں آئے، اور حضرت ام ہانی ساتھ والے کمرے میں سوئی ہوئی تھی، ان کے بچے سوئے ہوئے تھے، ان کو پتہ نہیں چلا، ساتوں آسمانوں کا سفر کر کے آئے، تو بھائی یہ عظیم الشان معجزہ بنا کہ نہیں؟ اب آسمانوں تک جانا جبرائیل کا کوئی معجزہ، بھائی تو جبرائیل کا معجزہ بنتا ہے؟
نہیں، کس کا معجزہ بنتا ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ حضرت جبرائیل نے یوں پر مارا، زمزم کا چشمہ کیا ہو گیا؟ جاری ہو گیا۔ کوئی معجزہ نہیں بنا، کوئی کمال نہیں ہے۔ اور ادھر سے وہ میں نے آپ کو سنایا تھا، حضرت انس فرماتے ہیں کہ وہ پانی کا ڈول، پانی تھوڑا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب نے وضو کرنا تھا، ہماری تعداد اتنی زیادہ تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک ہاتھ میں رکھے اور وہ ہم نے سب نے پانی لینا شروع کیا، مشکیں بھی بھر لی، وضو بھی کر لیا، بعض ساتھی نہا بھی لیے اور پانی نہیں ختم ہو رہا۔ میں نے آگے بڑھ کے دیکھا تو اللہ کے نبی کی انگلیوں سے یوں پانی جاری ہے جس طرح چشمے سے پانی۔ یہ ہم، اس لیے قرآن نے یہاں جو کچھ کافروں نے کہا تھا، قل، آپ ان کو جواب دیجئے، سبحان ربی، میرا رب کیا ہے ہر عیب سے، هل کنت الا بشر الرسولا، کیا میں نہیں ہوں مگر بشر اور اللہ کا رسول۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وآله واصحابه۔